ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی۔ یا آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے آج کے اس دور میں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں۔ جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا، تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے۔ وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا۔ زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں۔ ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا، اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لوگوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج
मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशनें कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज खराब होती ही है। इसलिए मैं माफी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 12-10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जूं ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है
پیٹ پھٹ جانے کے باوجود, کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے. جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے. کتنے بڑے کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے, ضیاء الحق, حق کی روشنی. اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب. ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں. اس حال میں نماز معاف نہیں ہے. نماز تو ہے ہی نہیں معاف. جرجیت صاحب کو مودی کی یوگی کی کچھ گنڈے پکڑ لیں, کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں, اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, جرجیت صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینا, لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. چھوڑتے ہیں تو ٹھیک, نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی. وضو کے لیے پانی دے دو, نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا. اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے, میں نے وضو کی نیت کر لی ہے, یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی. ان سے کہا جائے گا کہ صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی. ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا, لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے, تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب, یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں بند ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو. وضو کے لیے پابندی ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو. چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا تو جہاں چہرہ ہے وہیں کر لو, اور الفاظ ادا کرتے رہو. لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے, لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. یہ سختی ہے اسلام میں, لیکن نرمی بھی تو ہے. وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی, نہیں ہے, نیت کر لو. یہ آسانی بھی تو ہے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا کوئی بات نہیں, جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ہاتھ نہیں اٹھ رہے کوئی بات نہیں, ایسے ہی پڑھو, زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو. یہی تو اسلام ہے. اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں. ایک شخص آیا ہمارے پاس, مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں, میں نے رکھ لیے ہیں, تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے, اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا. بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگوں نے. چلیے اب سنیے مسئلہ. ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے. مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, جینی ہے, 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا, 25 چھوٹ گئے, 24 روزے چھوٹ گئے, تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 کا چاند ہوا تو 30, 5-6 روزے مل رہے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا. وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے, اس لیے
جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور سنیے. مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے، سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے، اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے، 25واں روزہ ہے، 5 بجے اسلام لایا، جرجستان میں اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے، اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے. ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف، کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے وہ سب نہیں. 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے، اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا. 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا. اب 25واں جوڑا جائے گا، 26واں رکھے گا، 27واں 28واں 29واں 30واں یہ رکھا جائے گا، اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا. ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے، انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے. تو 25ویں روزے کو اسلام لایا، 25 ختم، وہ نہیں رکھے جائیں گے. جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اتنے بجے سے، اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا. تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً متعمداً، فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ مرے کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. فقط بریت منہ ذمت اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور فرض نماز کا قصداً جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا، اس لیے آگے کا